کے عزیز وزرائے نام میں آپ سب اسلام کی ہوں، آپ سب خوش ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جب خدا کے حضور میں ہوتے ہیں تو وہ کون اس کے سامنے جا سکتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، اس کا رحم ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاس آنے دیتا ہے، اپنی حضوری میں اپنی فیلوشپ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور بہت سے اس بات سے دور ہیں۔ لیکن آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ پر خدا کا بڑا فضل ہے، بڑا رحم ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی حضوری سے محظوظ ہو رہے ہیں، اس کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یقیناً خدا خوش ہوتا ہے جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا اپنا بچہ اگر وہ آئے نا آپ کے سامنے، یا آپ کے گھر میں موجود نہ ہو، آپ کام کاج سے آئیں گھر میں موجود نہ ہو، تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی کہ وہ کدھر گیا ہے، آوارہ گردی کرنے گیا ہے۔ ہم بھی جب اپنے باپ کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، آمین۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے بچے بیٹھے ہیں۔ لاسٹ سنڈے سے میں نے کچھ اعتوار اسپرچل وارفیئر کے تعلق سے جو سبجیکٹ کو چنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے ہم اسپرچل وارفیئر کریں۔ ایمانداروں کو خدا نے اسی لیے چنا ہے، اور میں نے اسپرچل ویپنس کے تعلق سے، روحانی ہتھیاروں کے تعلق سے ڈیٹیل جو ہے وہ پریچنگ کی، جس میں روح القدس کے جو روح کے جو ہتھیار ہیں، سچائی سے کمر کاس کا، راست بازی کا پتھر، ایمان کی سپر اور قوم صلح کی خوشخبری کے جوتے، نجات کا خون، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، اور پھر دعا، یہ سارے ہتھیاروں پہ ڈیٹیل جو ہے ایک ایک چیز پہ پریچنگ کی ہے، اور پھر کہ ہمیں کن چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں فائٹ ہے ڈیلی۔ اس میں ایک سرمن لاسٹ جو میں نے پریچ کیا، فائٹ فار دی ورلڈ، فائٹ اگینسٹ دی ورلڈ، یعنی دنیا سے لڑائی، دنیا کی خواہشوں سے، اور پھر ایک فائٹ اگینسٹ تھاٹس، خیالات سے لڑائی۔ اور آج کا نہایت اہم سرمن ہے، نہایت ہی اہم، جس کے تعلق سے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی فائٹ کے تعلق سے ہے کہ ہمیں فائٹ، لڑائی درپیش ہے، اور ٹائٹل ہے اس کا کہ فائٹ اگینسٹ فالس ٹیچنگ، غلط تعلیمات سے جنگ۔ یہ بھی بھرپور اس پہ رسولوں نے کام کیا، اور میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تو بڑی بڑی ہے بائبل، اسی خداوند نے تعلیم دی، پترس نے تعلیم دی، پولوس نے بھرپور لیٹر لکھے ان چیزوں پہ۔ اور آپ دیکھیں کہ آج شاید ان باتوں پہ بات نہیں کی جاتی، لیکن انہوں نے کلیسیا کو الرٹ کیا ان باتوں کو کہ غلط تعلیمات سے کس طرح بچنا ہے۔ اور سارے لیٹرز پڑھ لیں، آپ خطوط پڑھ لیں، یوحنا کے خطوط پڑھ لیں، پترس کے پڑھ لیں، اور پولوس کے پڑھ لیں، اسی خداوند کے انجیل کو پڑھ لیں، تو ڈیٹیل آپ کو بھرپور ملے گی۔ آئیے ذرا ایک دو حوالے دیکھیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ کلسیوں کا خط دوسرا باب 6 آیت، پہلا حوالہ چلیں یہی نکالیں، کلسیوں کا خط دوسرا باب 6 آیت سے۔ آٹھویں آیت سے، خبردار کوئی شخص ان کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایات اور دنوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہوگے جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ پھر ایک اور حوالہ دیکھیں، پہلا کرنتھیوں کا خط 11واں باب، دوسرا کرنتھیوں کا خط اور 11واں باب، پہلی آیت سے۔ مقدس پولس رسول کا
دوسرا خط کرنتھیوں کے نام اس کا 11واں باب پہلی آیت سے۔ کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے۔ ہاں تم میری برداشت کرتے تو ہو۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کماری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ اور ایک اور حوالہ تموتھیوس کا پہلا خط 8 پہلا باب اس کی 18ویں آیت۔ اے فرزند تموتھیوس، ان پیش گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں، تاکہ تو ان کے مطابق آگے سفریے، اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نے ایک نیت پر قائم رہے، جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ انہی میں سے ہمنیوس اور اسکندر ہیں جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کیا۔ اور پھر اسی کی 4 باب کی پہلی آیت بھی پڑھ لیں۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ ایماندار حق کے پہچاننے والے میں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرط یہ کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اس میں جاری کروں۔ یہ 2-3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں اور میں نے سبجیکٹ بتایا کیا ہے، فائٹ اگینسٹ فالس ٹیچنگ، غلط تعلیمات کے خلاف یا غلط تعلیمات سے لڑائی۔ اور پولس نے جو تموتھیوس کو بات کہی، اور جب اس نے تموتھیوس کو یہ لیٹر لکھا تو یہ بھرا پڑا ہے اسی بات میں، دونوں خطوط اس کے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تو اچھی لڑائی لڑتا رہے۔ کیا کہا اس نے؟ اچھی لڑائی۔ کیا اس نے کہا؟ اچھی لڑائی لڑتا رہے۔ اور یہ میں نے بتایا کہ تموتھیوس کو جو لکھا گیا خطوط، یہ دونوں خطوط ہی بھرے پڑے تھے۔ اور پولس نے جب یہ خط لکھے تموتھیوس کو، تو کلیسیاؤں کے اندر غلط تعلیمات اور فالس ٹیچر کی برماد تھی۔ ہماری کتاب ہے سنوں کے نقشے قدم، وہ آپ پڑھیے، اس میں بڑی آپ کو ملے گی کہ اس زمانے کے اندر کیا کیا تھاٹ چل رہے تھے، کس طرح وہ مسیح کی الوہیت اور مسیح کے جلال اور اس کی ڈگنیٹی کا انکار کر رہے تھے، اس کے جلال اور تقدس کو ڈینائی کر رہے تھے۔ تو بھری وہ کتاب کے اندر ڈیٹیل آپ کو ملے گی۔ آج تو کم ہے، لیکن ابتدائی کلیسیا میں تو بہت زیادہ تھی۔ اور تموتھیوس کو جب پولس لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے فرزند تموتھیوس، اور آگے 4 باب کے اندر کہتا ہے کہ اخیر زمانے کے اندر برے دن آئیں گے اور لوگ لکھا کہ شیاطین کی تعلیم کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ اور انہی خطوط کے اندر وہ آگے کہتا ہے کہ لوگ بھی کانوں کی کھجلی کے باعث طرح طرح کے استاد بنا لیں گے۔ تو یہ بھی وہ تعلیم دیتا ہے، یعنی تعلیم سنتے ہیں طرح طرح کی، لیکن کانوں کی کھجلی کے باعث۔
تو کانوں کی کھجلی جو ہوتی ہے وہ کان میں ہم کھجلی کرتے جائیں تو کیا آتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور کرتے جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، جب زیادہ کرتے جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اندر کیا ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ ایسی تعلیمات ڈاکٹرز اور ٹیچرز، فالس ٹیچرز پلوس کے بھرپور اس سے تعلیم دی. تو بہت چیز کو خط لکھے اور وہ کہتا ہے کہ ایمان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے. اور بعد سے وہ کہتا ہے کہ ایمان کے جہاز کا، ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا، یعنی وہ دنیا کے اندر چلے گئے. اور ایک جگہ پہ لکھا کہ وہ میں ڈرتا ہوں کلسیوں کو جب لکھتا ہے کہ کہتا ہے کوئی تم کو اس لاحظ فریب اور فلسفی سے شکار نہ کر لے. کیا کہتا ہے؟ کوئی تم کو شکار نہ کر لے. کیا کہتا ہے؟ کوئی تم کو شکار. جیسے پرندوں کو شکار کیا جاتا ہے یا اور جانوروں کو شکار کیا جاتا ہے، ہرن کا، مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی پھندا ڈالتے ہیں اور پھر اس میں شکار. تو پول کے سامنے بھی یہی بات ہے. کہتا ہے خبردار، اور یہ بار بار آپ کو ورڈ ملے گا، خبردار، بی الرٹ. تو ہم تو شاید سوچتے نہیں ان باتوں پہ، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی ٹھیک ہی نہیں کیا ہوگا یار یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں خبردار کوئی تم کو اس فلسفی اور لاحظ فریب سے شکار نہ کر لے. یہ مطلب کیا ہے کہ بھئی اگر ٹریک سے کوئی ہٹ گیا، کلام سے کوئی ہٹ گیا، تعلیم سے کوئی ہٹ گیا، اور اسی خط کے اندر وہ کہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. یہ اس کو مقدس پالوس رسول لکھتا ہے کہ تعلیم کی بابت بی الرٹ، الرٹ رہے کہ کیا سیکھ رہے. تعلیم کی بابت اپنی اور اپنی، بولیے تعلیم کی. میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں اپنی تعلیم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیا سیکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی آنے والا آتا ہے تو وہ کیا سکھاتا ہے. بحثیت مسیح کرسچن ہمیں بائبل کا بھرپور نالج ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. نہیں ہے سیکھیں، ہم پوچھیں وہ یہ سیکھا ہے، کیا اس کا جواب ہے. اسی لیے چرچ کے اندر ہم محنت کرتے ہیں اور باقاعدہ سلیقے کے طور پر. وجہ کیا کہ ہمارے سامنے بھی یہی بات ہوتی کہ کوئی تم کو شکار نہ کر. غلط تعلیمات کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، کلام سے سمجھاتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں جیسے مقدس پالوس رسولوں نے بھرپور اس پہ کام کیا. ان کے سامنے کلیسیا چرچ، اور وہ کیا کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے. کس کی غیرت ہے؟ خدا کی سی. اب یہ دیکھیے، یعنی جس طرح خدا اسرائیل کے بارے میں غیرت رکھتا تھا، پالوس کہتا ہے کہ مجھے بھی کیا ہے، بولیے غیرت ہے. تو خدا کی غیرت ہے. تو وہاں پر وہ پڑھ لیں آپ کہ بنی اسرائیل غلط تعلیمات کی طرف گئے، تو پڑھ لیں آپ بائبل. 24,000 ایک دن میں مرے. تو پالوس کے سامنے بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بابت آگے مجھے کیسی غیرت ہے؟ خدا کی سی. ایک لیڈر، ایک پاسٹر، تعلیم دینے والا، وہ اس بات کی وہ سمجھ رکھے اس طرح سے غیرت جو خدا کی ہے. اور یہ ہم تو ادھر اتنے سخت لفظ نہیں استعمال کرتے،
جتنے رسولوں نے کی. اب تو پھر بھی وہ رکھاؤ رکھتے کلیسیوں میں. انہوں نے تو بھرپور کہتا خدا کی سی غیرت منسٹری خدمت ایسا وہ کھیل نہیں ہے. سمجھنا یہ کھیل ہے. خدا کی سی غیرت وہ کہتا رکھتا ہوں. کہتا ہے مجھے خدا کی سی غیرت ہے. اور آگے کہتا ہے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ جس طرح سانپ نے ہوا کو بہکایا, کہتا ہے کوئی تم کو بھی بہکا کر اور طرف نہ لے کر جائے. تو ابلیس کا وہ ذکر کرتا ہے اور غلط تعلیمات کا فالس ٹیچرز کا وہ ذکر کرتا ہے. کہتا خدا کی سی غیرت کہ کوئی تم کو اور طرف نہ لے کے جائے. کہتا میرا دل ڈرتا رہتا ہے. اور اوپر پہلی جو ورس ہے 11ویں باب کہتا ہے کہ کاش تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر لیتے. یہ مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے تھے پالوس بے وقوف احمد ہے. جیسے آج بھی کہیں کہتے تھے خادموں کو یار ان کی پتہ ہے این جی بس ہے ادھر ادھر نہیں مارتے انہوں نے. وہ خادموں کو کہتے تھے, پالوس کو بھی کہتے تھے. کہتے چلو اگر میں بے وقوف ہی صحیح لیکن پھر بھی میری برداشت تم کر لو. کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر لو. مطلب وہ ان کو سمجھاتا تھا کہ بھائی الرٹ رہو, بی اویئر, خبرداری کرو, جانتے رہو. اور مسیح خداوند کی تعلیم کو جب پڑھے تو اس نے شروع سے کہہ دیا کہ بہت سے میرے نام سے آئیں گے, گمراہ کرنے والے آئیں گے. اور لکھا کہ تم خبردار رہنا, جانتے رہنا, ہوشیار رہنا. اور بہت سے میرے نام سے آئیں گے. کہیں گے میں مسیح ہوں, جب میں مسیح کا خادم ہوں میرے نام سے وہ آئیں گے. جھوٹے استاد لکھا ہے وہ کھڑے ہوں گے. اور یوحنا کے خط میں آپ کو ایک جملے کے اندر سمجھا کہ یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اسی سے ہم جانتے ہیں کہ اخیر وقت ہے. یعنی اگر غلط تعلیمات کی بھرمار ہے دنیا کے اندر, بدعتیں ہیں, تو یوحنا کہتا ہے کہ اسی سے ہم جان گئے کہ یہ اخیر وقت ہے. This is the end time. اور اینڈ ٹائم کی نشانی کہ غلط تعلیمات بدعتیں, اور بدعتیں جو لفظ ہے بدعت جو کہتے ہیں ہم, بدعت ہوتی کیا ہے؟ بدعت ہوتی ہے کہ سچائی ساری وہ سچائی ہوتی لیکن تھوڑی سی بیچ میں جھوٹ بھی مکس ہوتا ہے, غلط بھی ہوتی ہے. یہ سب کچھ ٹھیک لیکن تھوڑا سا بیچ میں غلط بھی وہ مکس کیا ہوتا ہے. انہوں نے مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا. جیسے خطوں کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے وہ رسول یہ تعلیم دیتے ہیں کہ نجات صرف ایمان سے ہے. اب غلط ٹیچرز کیا کہتے تھے؟ فالس ٹیچر وہ کہتے تھے کہ نجات کے لیے ختنہ بھی ضروری ہے, نجات کے لیے مسلم شریعت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو آپ دیکھیں وہ امیزش کرتے تھے. پالوس کہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں امیزش نہیں کرتے. وہ مکس اپ کر دیتے تھے تعلیم کو. کہ نجات کے لیے یہ کھانا وہ نہ کھانا, یہ چھونا یہ نہ چھونا, اور پھر ختنہ, اور پھر مسلم شریعت, پاک ناپاک کے بارے میں, دنوں کے بارے میں یہ بحث وہ کرتے تھے کہ ان سب سے نجات ہے. اور اس کہتے ہیں کہ بھائی دنوں کی بابت کوئی تمہیں نہ گمراہ کر دے. دنوں سارے دن یکساں ہیں, سب دیس ساتھ کے ساتھ ہی یہ سب خدا کی یکساں ہے. اور میں بتا دوں کسی بھی دن عبادت کی جا سکتی, لیکن چونکہ رسول پہلے دن ہفتے کے لکھا وہ پہلے دن جمع ہوتے تھے, اور ہمارا منجی بھی ہفتے کے پہلے دن جیتا ہے, اس لیے ہم
پہلے دن ہفتے کے یعنی اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں. تو دن سب یکساں ہے، کسی بھی دن آپ عبادت کر سکتے ہیں. آپ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سبت والے دن عبادت ہے، سہمت نہیں والے وہ کہتے ہیں سبت والے دن عبادت. بھئی ہفتے کو بھی کی جا سکتی عبادت، کسی بھی دن کی جا سکتی ہے سب. لیکن سنڈے کو میں نے کہا اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ ہمارا منجی مردوں میں سے جی اٹھا، ہمارے لیے یہ وکٹوریس ڈے ہے، فتح کا دن ہے، جشن کا دن ہے، کیونکہ اس نے موت پر قبر پر فتح پائی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہفتے کو صرف عبادت ہے. صرف وہ پیچھے یہودیت وہ کلچر کو فالو کی تو وہ سبت کے دن عبادت کرتے تھے. بھئی آج سب دن یکساں ہیں اور آپ سنیں سبت کا دن نہیں ہے. کئی دفعہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں اتوار سبت کا بھی، یہ سبت کا دن نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں آج سبت کا دن بھی، یہ سبت کا دن نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی امت کے لیے سبت کا نام باقی ہے، تو آنا ہے ابھی سبت. سبت نے اس لیے دیا کہ آپ میری عبادت کریں اور بدن کو ریسٹ دیں. ہم ہر دن ہر گھنٹے ہر لمحہ اپنے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ لکھا جہاں 2 یا 3 جمع ہو جاتے ہیں خدا ان کے درمیان آ جاتا ہے. ہمارا خدا وہ ہمیں بھائی کسی بھی دن کسی بھی ٹائم کوئی وقت کی پابندی نہیں، وقت کی قید نہیں ہے. اس لیے پولس کہتا ہے کوئی تم کو دنوں مہینوں نئے چاند سبت کے بارے میں وہ گمراہ نہ کر دے. کہتے ہیں بائبل میں اس کا ذکر ہے سبت کا، تو اسی کے مطابق چلنا ہے. بھائی وہ سبت ابھی باقی ہے، ایماندار جائیں گے ہمیشہ کا ابدی وہ وہاں پر آرام پائیں گے. تو یہ پولس نے یہ باتیں ان کو لکھی کہ کوئی گمراہ نہ تم کو کر دے. اس فیلوسی نہ حسن سے دنوں مہینوں سبتوں نئے چاند کی بابت. اور آگے سنیے کیا لکھا ہے، سنیے ذرا آگے لکھا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں آنے والی چیزوں کا سایہ ہے. یہ خدا کے بندے نے بڑی خوبصورت بات ہمارے سمجھانے کے لیے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، آنے والے دنوں کا سایہ. بھئی ادھر کیا کریں گے جب وہاں پر چلے جائیں گے، کیا سبت منائیں گے؟ ہمیشہ کہیں اپنی سبت ضرور ہوگا وہاں پر. یہ تو اس کا سایہ ہے آنے والے دنوں کا، جب وہ خدا کی بارگاہ میں ہم جائیں گے اور وہاں پر مکمل آرام کریں گے. یہ دنوں وہ سایہ ہے سب کچھ آنے والا. تو پولس ان کو جب لکھتا ہے کہتا ہے کہ مجھے خدا کی سی غیرت ہے. یہ بڑے بڑے ورڈ پیارے ہیں، خدا کی سی غیرت. اور خدا کہتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں، غیرت رکھنے والا ہوں. پولس کے نزدیک بھی یہی ہے کہ میں غیور ہوں، خدا کی سی غیرت رکھتا ہوں. اور لڑکیوں کے دونوں خطوط آپ پڑھ لیجیے اور بار بار وہاں پہ آپ کو ملے گا. ایک جگہ پہ آئے شیطان کے ہیروں سے واقف ہیں ہم، میں اس شخص کو شیطان کے حوالے کرتا ہوں. اور یہاں پر جو لکھا ہے نور کا وہ فرشتہ لکھا ہے جو اس خط کے اندر، یعنی اسے اس دونوں خطوط کے اندر کرنٹیوں کے بھرپور ابلیس کے تعلق سے ٹیچنگ دی اور کس طرح وہ اپنی مکاری اور فریب سے لوگوں کو شکار کرتا ہے. اور کہتا ہے جس طرح سانپ نے ہوا کو شکار کیا وہ شکار ہو گئی. اور کیسے ہو گئی؟ ابلیس آیا وہاں اور ابلیس نے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ کہتے ہاں خدا نے کہا کہ یہ باغ کے سارے درختوں کا پا کرنا، یہ نہیں کرنا ورنہ تم مر جاؤ گے. اب وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اب اس نے خدا کی ساری بات کو لیا اور اس کو کیا کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ اس طرح نہیں ہوگا. اور بعض دفعہ ایسے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں جب فالس ٹیچرز ان کو تعلیم دیتے کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں لکھا، یہ لکھا ہے ایسے نہیں لکھا. تو یہی خدا کی بات کے اندر غلط فہمی پیدا کر دی. وہ کہتے ہیں خدا نے کہا کہ بھائی اس کو نہیں کھانا، وہ کہتا ہے نہیں
کھا لو گے تو خدا کی مان بن دو. پولس کہتا ہے کہ مجھے خدا کی صرف غیرت ہے کہ جس طرح ابلیس نے ہوا کو شکار کیا وہ تم کو بھی شکار نہ کر دے. اس لیے وہ وہاں پر 3 باتوں کی بات کرتا ہے، خوشخبری کی بابت اور پھر روح کی بابت، منادی کی بابت. 3 باتیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر وہ خوشخبری جو ہم نے سنائی ہے اس سے کوئی ہٹ کر سناتا ہے تو بھائی وہ غلط ہے، وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، وہ کسی اور کی طرف سے ہو سکتی ہے. اور یہاں تک کہ غلطیوں کے خاتمے پڑھ لیجیے پہلے باب کے اندر پولس کہتا ہے کہ اگر وہ خوشخبری جو ہم نے تمہیں سنائی، کہتا ہے کہ اگر آسمان کا فرشتہ بھی آ کر کوئی سنائے، کیا کہتا ہے؟ آسمان کا فرشتہ، آسمان سے کوئی فرشتہ بھی ہے تو یہی وہ آگے چل کر کہتا ہے اس میں عجب نہیں کہ ابلیس بھی نورانی فرشتے کا روپ دھار کر وہ آ جاتا ہے. بھئی ابلیس نورانی فرشتے کا روپ اس کا دھار سکتا ہے، لے کر آ سکتا ہے. جیسے ایوب کے میٹر کے اندر لکھا کہ خدا کے بیٹوں کے ساتھ ابلیس بھی آیا، وہ بھی وہاں موجود ہے. خدا کے بیٹے یہ فرشتے، خدا کے پاک فرشتے، تو ابلیس بھی وہاں پر وہ اپنا میٹر لے کے آیا وہاں پر وہ بھی. تو اس میں جب نہیں تعجب نہیں ہے، ابلیس بھی نورانی فرشتے کا روپ لے کر آ سکتا ہے. تو پولس کہتا ہے کہ اگر وہ خوشخبری جو ہم نے تمہیں سنائی، اب غلطیوں کی کلیسیا وہ پیچھے کی طرف جا رہی تھی. وہ کہتے تھے نہیں، موسمی شریعت بھی ضروری ہے، ختنہ بھی ضروری ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی تعلیم ضروری ہے، موسمی شریعت پر عمل نجات کے لیے. پولس کہتا ہے کہ نجات کے صرف ایمان کی ضرورت ہے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے. اور کہتا ہے کہ اگر آسمان سے کوئی اور فرشتہ آ کر سنائے اور خوشخبری چاہے وہ آسمان سے بھی، اور کہتا ہے کہ وہ ملعون ہو، لعنتی. ملعون کا مطلب لعنتی ہوتا ہے. یہ خوشخبری سے جو ہٹ کر بات کرے، تعلیم سے جو ہٹ کر بات کرے، عبادت کی خدا کی جو بات ہے اس سے کوئی ہٹ کر بات کرے تو وہ کہتا ہے وہ ملعون شخص ہے. تو یہ اب دیکھیے کہاں پر انہوں نے وہ بات کی. جیسے میں نے پہلے کہا ہم تو شاید اتنے وہ سخت ورڈ استعمال کریں جو خدا کے بندوں، کیونکہ ان کو خدا کی سی غیرت تھی، کلیسیاؤں کے لیے وہ فکر رکھتے تھے. اور پولس کہتا ہے کہ ہر روز مجھے کلیسیا کی فکر یاد بڑھتی ہے، ہر روز ڈیلی. کس کی فکر؟ کلیسیا کی فکر. ہر روز. اور یہ جب لفظ پڑھتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، ہم کتنی فکر رکھتے ہیں کلیسیا کی. پولس بڑی ہے، وہ کہتا ہے ہر روز مجھے کلیسیا کی فکر دباتی ہے. ہر روز ڈیلی فکر لگی ہو. میں پورا ہفتہ تھنک کرتا رہتا ہوں، ہر روز کلام جو سنانا ہوتا ہے اس میں ہر روز تھنک کرتا ہوں. اور جتنے میرے حوالہ جاتی اس کا مطلب میں نے سب سے گو تھرو کیا ہے. ہر روز فکر کہ فیڈ کرنا ہے کلیسیا کو، خوراک دینی ہے، صحت مند توانا، کیونکہ خدا یہ دیکھتا ہے. اور پولس آگے سنیے کیا بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ کوئی وہ ہوا کی طرح بہکا نہ جائے. اور کہتا ہے جو خدا کے لیے خلوص اور پاک دامن تواری دو لفظ وہ استعمال کرتا ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ میں تم کو خدا کے سامنے ایسے پیش کروں جیسے پاک دامن کا معنی اور خلوص کے ساتھ. خلوص کیا ہوتا ہے کہ جیسے صرف اور صرف اسی کا دھیان، خلوص نیت خدا کی طرف، کلام کی مسیح کی طرف. تو کہتا ہے کہ مجھے یہ غیرت ہے. کیوں غیرت؟
کہتے ہیں کہ میں تم کو ایسی کلیسیا کے ساتھ ایسی کلیسیا کی طرح پیش کروں جو پاک دامن ہو، یعنی کوئی داغ دبا چھری جیسے ایسے خط میں لکھا ہے. آپ دیکھیں کہاں پر بی الرٹ، خبردار، ایسے کے طور پر پیش ہوا ہے. ہاللیلویا. ہم جب جائیں تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہے کہ یہ میری پاک دامن کلیسیا ہے. ہاللیلویا. اور پولس اس پہ کام کر رہے ہیں کہ پاک دامن کلیسیا ہو جو ٹھیک خدا کے کلام کے مطابق چلنے والی، اس میں امیزش نہ ہو. کلیسیا خدا کا مقدس ہے، وہ خدا کا گھر ہے، مقدس سے وہ رہتا ہے. تو آپ دیکھیں اگر امیزش ہو وہاں پر، بڑی بڑی ہو، ادھر کی بھی غلط تعلیمات اور ساری، تو وہ کہاں رہے گا وہاں؟ نہیں. نہیں بھائی میرا ادھر کام نہیں ہے، میں پھر ادھر ہی رہتا ہوں، ادھر تو اور ہی سلسلے چل رہے. اس لیے تیموتھیوس کو جو پالوس کہتا ہے کہ میرے آنے تک لڑائی لڑتا ہے. ہمیں اپنی تعلیم کی بابت پتا ہوگا، اپنے وہ کیا سیکھ رہے ہیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے جیسے تیموتھیوس کے خط میں لکھا، پالوس کہتا ہے کہ ایسے ہی وہ لوگ کہتا ہے جو دبے پاؤں گھروں میں آتے ہیں، بڑے وہ دبے پاؤں، یعنی کلام لے کر آئے، منادی وہ مسیح کا بائبل شاید آپ نے پڑھی ہو، خدا کا لفظ استعمال کرتے ہو، بیٹے یسوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور گھر میں آ گئے اور پھر اپنی تعلیم. اور ہمیں پتہ چلتا ہے بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ ایک خادم آیا تو اس نے یہ کہا، تو لکھا پولس کہتا ہے کہ وہ چھچوری عورتوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں جیسے ہوا کو قابو کیا. وہ بھی کئی دفعہ ٹریپ ہو جاتی، پھنس جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ اچھی تعلیم ہے. پادری افرائی تو ہمیں وہ کچھ اور سناتا، یہ اچھی تعلیم ہے، اور وہ ٹریپ ہو. تو پولس آپ نے کی کہاں اس نے بات کی. اس لیے ہمیں اپنی تعلیم کی بابت خبرداری، بی الرٹ، فائٹ اگینسٹ فالس ٹیچنگ. ہر روز ہمیں اس کا یہ رہتا ہے. اور کہتا ہے کہ جیسے مجھے خدا کی سی غیرت ہے، جیسے ہوا بہہ گئی تم بھی کہیں بہہ نہ جاؤ، کوئی تم کو شکار نہ کر لے. خلوص کے ساتھ. اور کہتا ہے پاک دامن کماری کی طرح مسیح کے سامنے پیش ہو. کہتا ہے میں نے تمہاری بابت ایک ہی شور سے نسبت کی ہے، ہمارا دولہا صرف کرائسٹ خدا کا بیٹا. اور اگر کوئی اس کا انکار کرے، اور بہت سی کلیسیائیں اس کی الوہیت کا انکار کرتی ہیں، اور بائبل میں لکھا پترس کے خط میں کہ وہ اس مالک کا انکار کریں گے جس نے مول لیا، جس نے خون بہایا، مول لیا، قیمت چکائی، کوڑے کھائے، مار کھائی، اس کی الوہیت کا انکار. وہ کہتے ہیں نہیں یسوع خدا نہیں. اب دیکھیں اس کی الوہیت پر سیدھا سوال. وہ کہتے ہیں نہیں جی خدا یسوع خدا نہیں، وہ تو کوئی پہلی مخلوق ہے، وہ مخلوق سے پہلے، کریشن سے پہلے تھا، ہے مخلوق. اور پولس یہی کہتا ہے کہ کوئی تم کو فروختی اور ناحسد سے شکار نہ کر لے. آگے سنیے کہتا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معمولی، بولیے کتنی معمولی، ذرا صاحب نے کہنا ہے پھر مزہ آئے گا. کتنی معمولی؟ ساری. کس میں مجسم ہو کر صورت کرتی ہے؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں. ساری معمولی. اور لوگ وہ کہتے ہیں نہیں جی، کہتا ہے الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر صورت کر کے. آگے سے کیا کہتا ہے اور تم بھی اسی میں معمول ہو گئے. میں اور آپ اس میں معمول. ہماری حیثیت کوئی ایسے نہیں ہے. دنیا میں بے شک وہ مشکلیں ہیں، دکھ ہے، مسائل ہیں،
ہاں روزگار کے مسائل ہیں، پریشانی، لیکن خوبصورت بات اگر ہماری تعلیم ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ ٹھیک درست راہ پہ جا رہے ہیں، تو پالوس کی بات سنیے، کہتا ہے تم بھی اسی میں معمول ہوگے۔ کیا معنی ہے؟ کہ جو کچھ مسیح کا ہے وہ میرا اور آپ کا بھی ہے۔ تو مسیح کا ہے ایسی وہ ایسے استعمال کی بھی نہیں ہمیں برکت دے دی۔ اور یہی عبرانیوں خط میں لکھا ہے بڑا بھائی۔ آپ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ ذرا سب بولیے، بڑا بھائی۔ تو بڑا بھائی کتنا پیارا لفظ ہے، میرا اور آپ کا۔ جو کچھ مسیح کا وہی میرا اور آپ کا، جو برکات مسیح کی وہی میرے اور آپ کی۔ ہاللیلویا۔ تو وہی ہمارے لیے ایک بادشاہی ہے، اس میں جانا ہے اور بچنا ہے۔ اور مسیح خدا نے ایک پہلا ورد سنائی، سنیے، لکھا ہے آسمان کی بادشاہی اس مالک کی امانت ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ اور کیا لکھا ہے کہ لوگوں کے سوتے میں ابلیس آیا اور کڑوا بیج بو گیا۔ اب یہ ہے غلط تعلیمات۔ اب یہ آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے تو یہاں سے سمجھ لیں کہ کتنا ایزی ہے یا مشکل ہے۔ اس مالک کی مالک جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، کیوں بوئے اس نے؟ اور کیا لکھا ہے کہ لوگوں کے سوتے میں، تو جب کوئی سو رہا ہوگا تو پھر تو بھائی غلط بیج بویا جائے گا۔ اس لیے مسیح نے کہا جاگتے رہو، سوتے نہ رہو۔ ان کی مانند جو متوالے شراب کے اندر ہوتے ہیں، سوئے ہوئے نا، پیلی بس سوئے رہے نا، لکھا ان کی مانند نہ بنو، سوتے ہوں گے تو غلط بیج کوئی بو جائے گا۔ تو جاگنے کا پھر کیا مطلب ہے کہ کلام کی بابت سمجھ ہو، معلوم ہو کلام کیا کہتا ہے۔ تو پھر لکھا کہ جب لوگ سو رہے تھے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں سوئے جو کبھی آئے کبھی نہ آئے، کبھی سوئے رہے گھروں میں، بہانے بازی، آج ہمیں شادی پہ جانا ہے، آج ہمیں یہ کرنا ہے، آج بڑی گرمی ہے، آج بڑی سردی ہے، آج ہم نے کام پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، بہانے پر۔ تو پھر لکھا ہے کہ ان کے سوتے میں غلط بیج آ کر کوئی بو گیا۔ مالک آیا، نوکروں نے کہا کہ کھیت کے اندر غلط بیج نہیں ہے۔ مالک نے کہا، نوکروں نے کہا کہ کیا بیج کو کھا دے؟ اس نے کہا نہیں، ابھی رہنے دو، اس کو بھی بڑھنے دو، فصل جب بڑی ہو جائے گی تو پھر کٹائی کے وقت سنیے کیا لکھا۔ مالک نے کہا گیہوں کو میرے کھتے میں جمع کرو، اور یہ جو کڑے دانے ہیں ان کو اس آگ میں جلاؤ جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے۔ یہ لٹ نہیں رہے، انہوں نے اپنی تعلیم کی خبرداری نہیں کی، غلط تعلیمات ان کے اندر ہیں۔ امیزش شدہ کلیسیا کو وہ کیسے رکھے گا؟ پالوس کہتا ہے کہ میں نے دنام میں مار کی طرح دیو رکھی ہے۔ کلیسیا کے فکر وہ جانتے رہتے تھے، لڑ رہتے تھے۔ اس لیے آج کوئی خدمت کرتا ہے، چاہے وہ بچوں میں کرتا ہے، بھائیوں میں کرتا ہے، بہنوں میں کرتا ہے، ہاں کوئی بھی بزرگ ہے، ایلڈر ہے، کوائر کو کرتا ہے، لیڈ انسٹرومنٹ بجاتا ہے، کسی بھی کوئی بھی خدمت ہے، بھئی بوجھ خدا کسی کہتا ہے۔ کڑوے دانے اور پھر غلط تعلیمات وہ نہیں آنا چاہیے، تاکہ ہم وہ جب آسمان کی بادشاہی میں جائیں تو لکھا ہے پاک دامن قوالی کی مانند۔ ہاللیلویا۔ اس قوالی کی مانند جو پاک دامن ہو، جس کی نگاہ اپنے دلہا پر رکھی، صرف اور صرف اس کے لیے وہ ریڈی ہو، تیار ہو کہ میرا دلہا آنے والا ہے۔ اسرائیل کے اندر جب منگنی ہو جاتی تھی تو ڈیٹ فکس نہیں تھی کی جاتی کہ دلہا نے کہاں پانا ہے۔ دلہا کسی بھی وقت آ سکتا، کبھی بھی، کسی بھی وقت۔ اس لیے مسیح خدا نے کہا
کہ جانتے رہو اور 10 سواریاں 5 بیوقوف 5 عقل مند. تو لکھا کہ جب وہ آدھی رات کے وقت دولہا آ گیا. اب وہ سو رہی تھی کہ دولہا نے کب آنا ہے. اور یہی غلط فالس ٹیچر کالے تھے, جھوٹے استاد. وہ کہتے تھے کہ بھائی کہاں سے آنا ہے. جب سے باپ دادا آئے اس وقت سے سن رہے ہیں کہ یسوع آنے والا بھی کہاں آنا ہے, کہاں آئے گا. لکھا ہے کہ وہ چور کی طرح آنے والا ہے. تو 5 اندر گئی چلی اور دولہا آ گیا. آگے سے لکھا ہے کہ دروازہ کیا ہو گیا, بند. پھر وہ اٹھی, دولہا آ گیا, اچھا ہمیں بھی اندر جانے دو. نہیں, آؤٹ, نکلو باہر. سوئے ہوئے لوگ, مجھے اور آپ کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس میں فیلوشپ سے ناکام نہیں, تعلیم پاتے رہے ہر دن. پریئر میٹنگ ہے, اسٹڈی میٹنگ ہے, جوائن کیجئے. بائبل کی ایک بات کے بارے میں پتا ہو تاکہ دولہا جب آئے تو ہم بلا خوف بلا جھجک اس کی بات صحیح میں جا سکیں. تو بڑی کڑوے دانے کو یہ حشر ہوگا. اس نے کہا گھیوں کو میرے کھتے میں جمع کرو اور جو کڑوے ہیں ان کو کیا کرو, آگ میں جلاؤ. وہ ایندھن کے کام کے لیے ہیں. اس لیے ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ایماندار جاگتا رہے, روحانی طور پر کلام کی بابت اس کو سمجھو. وہ بائبل کے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے. اور پھر پطرس کا خط پڑھ لیجئے, وہ بھی بڑی بات اس نے کی. دوسرا باب پورا, دوسرا خط پطرس کا, اور پڑھیے گھر جا کے. اس سے بھی وہ غلط تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا کلیسیا کو. دوسرا خط پطرس کا, وہ کہتا ہے کہ وہ اندھے کنویں ہیں جن کے اندر پانی نہیں ہے, بن بادل کے ہیں جنہیں کون اڑا جاتی ہے. ویسے وہ لفظ استعمال وہاں پر کرتا ہے. اور وہاں پر وہ 3 ایگزامپل دیتا ہے. پہلی وہ دیتا ہے نوح کے دور کی, یعنی خدا نے ان کو نہیں چھوڑا, تو یہ جو غلط تعلیمات والے ہیں خدا ان کو کیسے چھوڑے گا. اور پھر وہ لوط کی ایگزامپل دیتا ہے. سدوم اور عمورہ کو خدا نے خاکِ سیاہ بنا دیا. اور پھر ایک تیسری بات جس کے بارے میں ذکر کروں گا, وہ بلام نبی کی وہ بات کرتا ہے. ایک فالس ٹیچر بلام, بلک نے اس کو بلایا کہ اسرائیل پر لعنت کر. یہ بلک مواب کا بادشاہ تھا. بنی اسرائیل جب گزر رہے تھے وہاں سے سفر میں تھے, تو بلام نبی کو بلک نے بلوایا اور کہتا ہے میری خاطر لعنت کا اسرائیل پر. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, قربان کا بناؤ, مذبح بناؤ, قربانیاں چڑھائیں, اور لعنت اسرائیل پر کرتا ہے. اب سنیے, وہ منہ سے نکالتا ہے کہ اے اسرائیل خدا تجھ پر لعنت کرے. تو لکھا ہے کہ منہ سے لفظ کیا نکلتے ہیں, اے اسرائیل خدا تجھے برکت دے. یہ لفظ نکلتے ہیں. دوسری جگہ پہ پھر چلا جاتا ہے, کہتا ہے ادھر مذبح بناؤ, اس پہاڑ پہ بناؤ, پیٹ بناتے, قربانی کراتے. پھر لفظ نکالتا ہے اسرائیل خدا تجھ پر لعنت کرے. لفظ منہ سے نکلتے ہیں کہ اسرائیل خدا تجھے برکت دے. اب ہوتا کیا ہے, آگے جب جاتا ہے اپنی گدی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو گدی اس کی جب جاتا ہے آگے تو گدی آگے نہیں بڑھتی. وہ مارتا اس کو بھی آگے چل, ہم نے جانا ہے اگر ذرا بادشاہ کی خاطر اسرائیل پر لعنت کرنی. گدی آگے نہیں بڑھتی. کہتے جاتا کیوں؟ تو لکھا ہے کہ گدی بول اٹھی انسان کی طرف. کائنات کے اندر سانپ پہلے باغ ایدن میں بولا, وہ بھی بولتا تھا, اور یہاں پر گدی انسان کی طرف بولی. اور لکھا ہے کہ اس کو بلام کو جس نے ناراضگی کی دولت کو عزیز جانا,
یہ بول کر اس پر ملامت کی تو کیا بولی ہوگی؟ اب غلط ٹیچرز فورتھ ٹیچرز کو غلط تعلیمات دینے والے کو پتہ جو لکھتا ہے وہ کہتا ہے وہ حیوان مدرک ہے، حیوانوں جیسی خصلت نیچر ہے ہم کے اندر حیوانوں جیسی. تو اب گدی پھر کیا بولی ہوگی؟ گدی یہ بلعام نے جب اس کو مارتا گیا گدی بولتی کیا بولی ہوگی کہ بلعام تو مجھ سے بھی بڑا حیوان ہے، تجھے پیسوں کی پڑی ہے، لالچ بڑا بڑا ہے، تو کہتا ہے کہ میں جاؤں اسرائیل پر لعنت کروں اور مجھے 4 پیسے مل گئے. آج بھی بہتوں کا دھیان بے پیسے پر، ایوں کا تو کلیسیا پیسوں پر. بلعام کو بے زبان گدی نے ملامت کی اور لکھا کہ اس کی زبان کسی باز ہے، اس کے اندر لالچ بڑا بڑا تھا کہ میں عیسائی پر لعنت کروں. بھئی عیسائی پر لعنت نہیں ہو سکتی. یہ سن لیں کئی لوگ آج کی شک شبہ میں پڑ جاتے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ عیسائی پر شگون نہیں چلتا. میں اور آپ خدا کے لوگ ہیں، کبھی نہ سوچے کہ میرے پر شگون چل جائے گا. میں کبھی نہیں ڈرتا. رستے میں کئی دفعہ لوگ انڈے بکیرے تھے، دالیں بڑی ہوتی ہیں اور میں کبھی نہیں خوف کھاتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہے وہ ان سب سے بڑا ہے جو دنیا کے اندر ہے. کبھی بھی ڈر خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرے پر کوئی لعنت بھی کرے گا، اگر میرے خدا نے مجھے برکت دینی تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. کام جو جتنی مرضی. بلعام نے یہی کہا نا اس پہاڑ پہ جاؤ، اس پہ جاؤ، اس پہ جاؤ. باز نکلتی ہے خدا اسرائیل کو برکت دے، لعنت کبھی نہیں آ سکتی. وجہ کیا ہے کہ اسرائیل خدا کی برگزیدے تھے، میں اور آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. آمین. ابلیس کتنا مرضی چاہتا ہے، اس کے فضل، اس کے غلط، اس کے خادم جو مرضی کر لے، اگر خدا نے ہمیں برکت دینی ہے تو پھر کوئی چیز، کون سی چیز ہمارے خلاف، کون سی چیز ہمیں روکے گی ان برکتوں کو لینے کی. اس سے کلیسیا الرٹ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کرے. کس لیے؟ تاکہ میں اور آپ خدا کے سامنے جب جائیں پاک دامن کموالی کی مانتے، تاکہ ہمارا دولہا خوشی کے ساتھ ہمارے استقبال کرے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے اور خدا کی شکر گزاری کریں آج کے کلام کے حصے کے لیے. آئیے